بہت سے لوگوں کو یہ اختلاط ہوا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن لوگ عرفے میں ہوتے ہیں۔ ارے پوچھنا یہ ہے جس دن لوگ عرفے میں ہوتے ہیں وہ ڈیٹ کیا ہے؟ بلا ڈیٹ کے آ کے آسمان سے ٹپک جاتے ہیں؟ نہیں کوئی 8 کے ذی الحجہ کو عرفہ میں پہنچ جاتا ہے، یا نہیں کوئی 7 کے دن عرفہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ان کے لیے ڈیٹ کیا ہے عرفہ میں آنے کی؟ ان کے لیے ڈیٹ ہے 9 ذی الحجہ۔ تو جیسے حجاج کو عرفہ میں آنے کی 9 ذی الحجہ ڈیٹ ہے، اسی طرح غیر حجاج کو دنیا کے کسی ممالک میں بھی جب ان کے کیلنڈر میں 9 ذی الحجہ آئے گا وہی عرفے کا روزہ ہوگا، باوجود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ عرفہ میں حجاج ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعینہ ہی اسی طرح جس طرح آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر حرمین میں نماز ظہر ادا ہو رہی ہے لیکن آپ کا وقت ابھی نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے، اس وقت میں ادا نہیں کر سکتے، 2.5 گھنٹے آگے پیچھے ہے۔ جب وہ ادا کر رہے ہوں گے ہمارا ظہر کا وقت مکمل ختم ہو کے عصر شروع ہو چکا ہوگا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی میں دراصل کام میں تھا، اب تو میں حرمین کے ٹائم میں نماز پڑھ لیتا ہوں، قبول ہوگی؟ ارے بے وقوف، اس میں مانتا ہے اس میں نہیں مانتا، جبکہ وہ بھی ایک کیلنڈر، یہ بھی ایک کیلنڈر، شمسی حساب سے بھی ایک کیلنڈر ہے، قمری حساب سے بھی ایک کیلنڈر ہے۔ اللہ نے قمری حساب کا کیلنڈر رکھا جبکہ شمسی حساب کا کیلنڈر نمازوں کو رکھا، دونوں کیلنڈر اللہ ہی کے ہیں، سورج چاند اللہ ہی کے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم اللہ کے لیے سجدہ کرو، سورج کو چاند کو سجدہ نہ کرو، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کرو۔ تو معلوم ہوا سورج بھی اللہ کا، چاند بھی اللہ کا، سورج کا کیلنڈر بھی اللہ کا، چاند کا کیلنڈر بھی اللہ کا۔ چاند کا کیلنڈر اللہ نے عیدین کو، حج کو رکھا، سورج کا کیلنڈر اللہ نے نمازوں کو رکھا۔ نمازوں کے اختلاف کو سائنس کے واضح ہونے کے بعد ہر کوئی اب ٹائمنگ کے ساتھ کیا ہے، وہاں جنتری لگی ہوتی ہے، 6:01 ہو گیا تو یوں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی مانو کہ مطالعے کے ڈیفرنٹ کے ساتھ جہاں جہاں چاند ایک مطلع ہے وہاں عید ہوگی، جہاں ایک مطلع نہیں ہوگا وہاں دوسرے دن عید ہوگی۔ بیٹھ کے اتفاق کر کے دیکھیں گے تو مطالعے کی حیثیت سے آج پوری دنیا میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ کتنے علاقے ایک چاند پہ ہوں گے، کتنے علاقے ایک چاند پہ نہیں ہوں گے، کتنے علاقے پہلے ہوں گے، کتنے علاقے بعد میں ہوں گے، آسانی سے ہم ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے بجائے لگے ہیں اختلافات میں، لگے ہیں اپنی منمانی کرنے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں وہاں کے حساب سے روزہ رکھوں گا، پھر ایک دن کچھ بھی نہیں کرے گا، کہتے پھر ہمارے حساب سے عید منائے گا۔ تو تیری شریعت چلتی ہے، تیری منمانی چلتی ہے۔ جب تو نے وہاں کے حساب سے روزہ رکھا تو دوسرے دن تیرے لیے عید ہے، منع۔ اور اتنی ہمت نہیں ہے، گوشت لے کے کہاں بانٹے گا، لوگ کیا بولیں گے، تب وہ مانتا نہیں تو یہ کیوں مانتا ہے، یہ مانتا ہے تو وہ بھی مان۔ تیری اپنی منمانی تو ہے نہیں کہ شریعت میں جو چاہے کرتے پھرو۔ حالانکہ میں اس پہ زبان کھولنے والا نہیں تھا، میں اختلافات میں ہمیشہ نہیں جاتا ہوں زیادہ تر، لیکن اس سال دراصل خود ہمارے معاملات میں ہمارے لوگوں میں اتنے خلفشار آ گئے، یہ واٹس ایپ سے، یہ یوٹیوب سے، SMS سے، کہ لوگ مجھے فون کر کر کے جتنا تنگ کیے، میں نے سوچا کہ امت کو ایک واضح طور پر راستہ دکھلا دینا چاہیے۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے تو ہم تو متلاشی تھے، راہ دکھلانے والا کوئی نہ تھا۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، یہ کوئی اختلاف کا، پریشانی کا، ایسے ویسے نہ حل ہونے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، جس طرح روز سورج نکلتا ہے، جتنا روشن سب کو نظر آتا ہے ویسے ہی آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں مسجد السلام میں مصلیوں کی کثرت کی بنا اور مسجد السلام نے قائم مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن الکریم میں طلباء کی سہولیات کے لیے مسجد السلام میں 3 فلور کا کام جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ چھت بھی اس کی ڈالی گئی ہے، کام جاری و ساری ہے، بس تکمیل کے قریب پہنچا ہے۔ آپ دیے گئے ہمارے اسکرین کے ذریعے سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کتنا کام باقی ہے۔ یہ کام
آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون ہی سے پورا ہو سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں ایک محل دینے والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ شکرم، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔